پارہ نمبر 8 سورت الاعراف آیت نمبر 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ۔ اگر ہم نے اسے ملایا تو پھر وہ مد منفصل بن گیا، کیونکہ ہی کھڑی زیر ہے نا، جائے مدہ ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو وہاں پہ مد منفصل ہوتا ہے، اور اگر اسی کلمے میں آ جائے تو مد متصل ہوتی ہے۔ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين۔ سبقكم قاف پر اور پھر کاف باریک۔ ولوطا اور لوط علیہ السلام کو یعنی بھیجا، اذ جب، قال اس نے کہا یعنی لوط علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، اپنی قوم کے لیے، اتأتون کیا تم آتے ہو، الفاحشۃ بے حیائی کو، ما نہیں، سبقکم سبقت کی تم پر، بہا ساتھ اس کے، من احد کسی ایک نے، من العالمین تمام جہان والوں میں سے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا بے حیائی کا کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے بھی دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ پھر خود ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے میں نبی بنا کر بھیجا۔ یہ علاقہ اردن اور بیت المقدس کے درمیان واقع تھا۔ یہ زمین سرسبز و شاداب تھی اور یہاں ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی۔ قرآن نے اس جگہ کو مؤتفقۃ یا مؤتفقات کے الفاظ سے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی دیگر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم میں ایک خاص طرح کی برائی تھی۔ چونکہ ہر نبی کی بنیادی دعوت توحید ہی تھی اور سب سے پہلے وہ اسی کی دعوت اپنی قوم کو دیا کرتے تھے۔ تمام انبیاء کے حالات ہم پڑھ چکے ہیں، ہر ایک نے ایسا ہی کیا، ہم نے پڑھا اور دیکھا۔ ہم بھی اپنی توحید پر نظر ڈالتے ہوئے یہ دیکھیں گے کیا ہم موحد ہیں، کیا ہم توحید پرست ہیں یا مشرک ہیں۔ ہم بہت ساری شرکیہ برائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، گھرے ہوئے ہیں۔ توحید پر خالص ہونے کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہمیں کھلی چھٹی ہے، چونکہ ہم موحد ہیں، ہم بخشے جائیں گے، اب ہم جو مرضی کریں۔ یہاں سب سے بڑی خرابی کا ذکر کیا گیا
جو ہم اگلی آیت میں مزید سمجھیں گے، جسے بدفعلی کہا گیا، اس کی شناخت کرائی گئی، اس کی قباحت بتائی گئی، اور معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے دنیا میں سب سے پہلے قوم لوط نے کیا، اسی لیے اس گناہ کا نام قوم لوط کے نام کی طرح لواطت پڑ گیا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ برائی اور بے حیائی کے فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ استغفر اللہ۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ